لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تمام مخلوق میں سب سے عظیم مخلوق بنایا، سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ نے بنایا۔ انسان ایک ایسا مخلوق ہے جو رب کائنات نے اس مخلوق کو سب سے عظیم مخلوق بنایا۔ 18,000 کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مخلوق کو پیدا فرمایا۔ ان تمام مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے اشرف بنایا، سب سے مکرم بنایا، سب سے عظیم بنایا، اور وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی ریاضت، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہر مخلوق کرتی ہے، لیکن انسان اور جنات کی عبادت سے سب سے زیادہ اگر کسی عبادت سے، کسی مخلوق کی عبادت سے اگر اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے تو وہ انسان اور جنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی سجدے سے اتنا خوش اللہ ہوتا ہے، انسانوں کی عبادت سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا اور مخلوق کی عبادت سے خوش نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت عزت عطا فرمایا ہے۔ اس کی وقت، اس کی عظمت، اس کی بلندی اللہ رب العزت نے ایمان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، کلمہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو سب سے اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ اس لیے کہ وہ ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہوا۔ ہماری وقت، ہماری عزت، ہماری سربلندی اس وقت اللہ نے بڑھایا جب ہم کسی ایمان والے کے گھر کے اندر پیدا ہوئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا، اس پر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، 4 اماموں پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، مرنے پر ایمان لایا، زندہ ہونے پر پھر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا۔ ان تمام چیزوں پر ایمان والے ہی ایمان لاتا ہے۔ ایک جو ہے جو واقعی میں مسلمان ہے، جو ایک اللہ کو مانتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کرتا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہی شخص اللہ سے بھی ڈرتا ہے، اور وہی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اس لیے انسانوں کو، خصوصاً اس امت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین امت کا لقب عطا فرمایا ہے، سب سے بہترین امت کا۔ اس انسان کو خصوصاً اس امت کے ہر فرد کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، ایک دوسرے کے نفع کے لیے تم جو ہے بھیجے گئے ہو، ایک دوسرے کو اچھے راستے کی طرف لانے کے لیے بھیجے گئے ہو، ایک دوسرے کی برائی سے روکنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ ہم ایک دوسرے کی برائی سے روکیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم خود اچھے راہ پر چلیں اور دوسروں کو بھی اس کی اصلاح کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری جو لقب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس طرح فرمایا ہے کہ تم خیر امت ہو، ہم اس طرح اس راستے پر گامزن ہو جائے جس کے اوپر اللہ نے اعلان فرمایا ہے۔ وہ صراط مستقیم والی راستہ ہے، ہم اس راستے پر آئے جس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے، جس پر رسول اللہ راضی ہوتا ہے، جس راستے پر چل کر ہمیں جنت میں پہنچا جا سکتا ہے، جس راستے پہ چل کے
ہماری آخرت بن سکتی ہے، جس راستے پر چل کر کے ہمارا دنیا بھی بن سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، ہم اپنی عزت کو، اپنے مرتبے کو برقرار رکھیں۔ ہماری جو احترام ہے، ہماری جو عزت ہے، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ عزت ہے، سب سے برتر ہے۔ وہ آخرت کے میدان میں بھی اس امت کا جو مرتبہ ہوگا باقی امتوں سے زیادہ ہوگی، باقی امتوں سے زیادہ ہوگی۔ محترم ناظرین، ہم لوگ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب نبی کی محبوب امت ہے۔ ایسا نبی 1.25 انبیاؤں میں سے ایسا نبی اور کوئی نہیں ہے۔ تمام نبیوں کا امام، تمام نبیوں کا سردار، اور قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ اب دوسرا کوئی نبی نہیں ہے، آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد اب دوسری کوئی امت نہیں ہے، اب کوئی نبی بھی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ہم ہر وہ کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم ہر وہ کام سے بچیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔ نبی نے جو فرمایا ہے اس کام کو کرنا، نبی نے جس سے منع فرمایا ہے اس کام سے رکنا، یہی سنت ہے۔ اور یہ کلمہ پڑھنے کا یہ تقاضا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ تقاضا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنی زندگی میں اتاریں، اور اس پہ چل کر کے ہماری دنیا بھی بنائیں اور آخرت کو بھی بنائیں۔ اگر سنت زندگی میں نہیں ہے تو دونوں جہان میں جو ہے بربادی ہے، دونوں جہان میں بربادی ہے۔ ہمارا زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں رہتا اگر ہماری زندگی کے اندر، اس زندگی کے اندر اگر ہماری زندگی کے اندر سنت نہیں ہے تو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے، بالکل اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس ڈھانچے کا کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا، صرف کانوں سے سن لینا، آنکھوں سے دیکھ لینا، یہ تو الگ بات ہو گئی۔ جو زبان پر ہم پڑھتے ہیں، جو کانوں سے ہم سنتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کو دل میں اتاریے، اس کو دل میں اتاریے، اس کو دل میں اتاریے۔ علماء دیوبند کے بہت بڑے، ہمارے علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم دین حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں عشق نبی تو دیکھو نا، عشق نبی دیکھو، علماء دیوبند کا دیکھو۔ عشق نبی دیکھنا ہو نا تو علماء دیوبند کا دیکھو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے کتابوں میں فرماتے ہیں، اور مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اب خودکشی کے لیے دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، کوئی خودکشی کے لیے آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، کوئی خودکشی کے لیے کسی نہر میں چھلانگ لگائے حرام ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کہہ دے کہ چھلانگ لگاؤ تو پھر وہ جائز ہے، وہ واجب ہے، وہ واجب ہے۔ اگر نبی کہہ دے کہ چھلانگ لگاؤ تو پھر واجب ہے۔ اللہ اکبر! میں قربان جاؤں علماء دیوبند پر، ان کی قربانی، ان کی جہد پر۔ محترم ناظرین، یہ ہے عشق نبی، یہ ہے عشق نبی۔ ایسے عاشق بنو، ایسے عاشق بنو کہ جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہو، ایسے عاشق بنو کہ آخرت کے میدان میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمارا یہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نبی کے طریقے پہ زندگی گزار کر کے یہاں سے جائیں گے تو ہمارا تو ہر جتنے مرحلے ہیں، جتنے منزلیں ہیں، سارا منزلیں آسانی سے گزر جائے گی۔ اگر ہماری زندگی کے اندر وہ سارے دنیا بھری پڑی رہیں گی، دل میں، دماغ میں،
تو پھر جو پہلی منزل سے جو پھنسنا شروع ہو جائے گا اور مشکلیں شروع ہوگی، وہ ہمیں آخرت کے میدان تک شروع رہے گی، اور ہم جنت کی بجائے ہمارا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہم لوگوں کو جہنم سے ڈرنا چاہیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ جہنم ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔ اتنا دردناک جہنم اللہ نے بنایا ہے۔ محترم ناظرین، اس سے ڈر کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر رکھیے، عبادت و ریاضت میں وقت لگائیے، وقت دیجیے، وقت کو نکالیے، اور وقت نکال کر کے اللہ کی عبادت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، اللہ سے دعائیں مانگیے، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کیجیے، اللہ سے اپنی ہدایت مانگیے، اور اپنی تمام پریشانی اللہ کے سامنے رکھیے۔ کون ہمارا سنے گا؟ اس ایک رب العالمین جو ہماری بات کو سننے والا ہے، دوسرا اس دنیا میں کوئی میری بات نہیں سن سکتا ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، اپنی ضرورت کو صرف اللہ کے سامنے رکھیے، اور کسی کے سامنے نہیں رکھنا ہے۔ ایک ہی حاکم ہے اس دنیا کا، اس بر اعظم کا، بر صغیر کا، صرف ایک وحدہ لا شریک بادشاہ ہے، دوسرا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ان کو ہی اپنا دکھڑا سنانا ہے، انہی سے اپنی بات کو کہنا ہے، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے یا رب العالمین۔ جب ہم اپنی معاملے اس کے سامنے رکھیں گے، اس رب العالمین کے دربار میں حاضری ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے، تو اللہ سارا مسئلے حل کر دے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے محترم ناظرین، ہم لوگوں کو چاہت ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے صرف نام کا مسلمان نہ بنے، بلکہ حقیقی طور پر مسلمان بننے کی کوشش کرے، اور صرف زبان پہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو زندگی میں اتارنا ضروری ہے۔ زندگی میں کس طرح اترے گا؟ علماء کی صحبت میں رہیے، علماء سے محبت رکھیے، علماء سے بغض نہیں رکھیے، علماء کے بارے میں بدگمان نہیں بنیے، علماء سے محبت کیجیے، عالم دین کی خدمت میں رہیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان سے تعلق رکھیے، ان سے رابطہ رکھیے، ان کے پاس جا کر کے سمجھیے، جائز سمجھیے، ناجائز سمجھیے، اس کے پاس جا کر کے حلال اور حرام کا مسئلہ سمجھیے، اس کے پاس تمام زندگی گزارنے کا اصل طریقہ اس کے پاس سمجھیے۔ وہ ہمارے رہبر ہے، وہ ہمارے رہبر ہے، ایسا رہبر ہے کہ ہمیں غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے دکھانے والے رہبر ہے۔ یہ ایسا رہبر ہے، یہ عالم دین، یہ انبیاء کے وارث ہے، ان کی خدمت کریں، ان کی فکر کیجیے۔ محترم ناظرین، اگر اس کی صحبت ہم اختیار کر لیں گے، ہمارا دنیا بن جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آخرت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔